آواز آ رہی ہے جی؟ جی آ رہی ہے جی آپ کی آواز آ رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اچھا جناب، اپنے مشتاق بھائی ریکارڈنگ لگا دی ہے؟ جی سر لگے چلو ٹھیک ہو گیا، تو تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ اعوذ باللہ باللہ من من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ جی ہمیں وہ آیت دیجیے جہاں سے شروع کرنا ہے، تھوڑا سا آگے کریں اس کو۔ اوپر کرو۔ جی جی علم ترى اچھا جی، کل ہم نے رکوع بس دیا اپنا ختم کیا تھا، جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا تھا کہ مکہ کے لوگ ان بستیوں پار سے گزرتے ہیں جہاں عذاب جن لوگوں کو آیا، لیکن وہ عبرت اس سے حاصل نہیں کرتے، اور وہ اتنے ہٹ درم ہیں کہ جس چیز کو وہ خود سمجھتے ہیں اپنی خواہش کو، تو اسی کو انہوں نے معبود بنا لیا ہوا ہے، اسی کو برتر سمجھتے ہیں اور اللہ کے کلام کو نہیں مانتے۔ تو وہ بالکل مویشیوں کی طرح ہیں، چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں راستے کے لحاظ سے۔ یہاں کل جلدی میں کیا تھا، جی تو اس کا اتنا ہی ہے کہ اگر انسان ہٹ درمی کے اوپر آ جائے اور اپنی خواہش نفس اس کو بدلنے کا ارادہ اس کا نہ ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہدایت تو واضح ہے، اس کو سمجھے، اس پر عقل کرے، اور پھر ارادہ یہ کرے کہ میں نے اپنا عقیدہ اپنی سوچ سمجھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کے کلام کے مطابق بنانی ہے، تو پھر ہدایت آ جاتی ہے۔ اور اگر یہی ہو کہ بھی میں نے صرف اس کو پڑھنا ہے اور اس میں سے کوئی سبق نہیں لینا اور اپنی سوچ سمجھ جو ہے اس کو اس کے تحت نہیں کرنا، تو پھر بھائیو ہدایت آتی ہے یا نہیں آتی؟ نہیں آتی۔ اچھا جی، آج کا جو رکوع ہے اس کے اندر کافی ساری چیزیں نئی ہوں گی، اور اس کا جو بیسک موضوع ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ میری توحید کی نشانیاں ہیں جو میں نے یہ جو مائک ہے یہ بند کر دیں ذرا۔ تو نشانیاں جو ہیں وہ کائنات کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، ان نشانیوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذکر کرے گا۔ میرا خیال ہے کہ 6 اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بنائے ہوئے بڑے بڑے عظیم کارنامے، اور ان کے ذریعے اپنی توحید کا سبق ہمیں دے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکیلا ہے، اسی نے یہ کام کیا، نہ یہ بت کر سکتے ہیں اور نہ دنیا کے اندر مخلوق میں سے کوئی کر سکتا ہے۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں جی۔ تو یہ آیت نمبر سورہ فرقان اور اس کی آیت نمبر 45 سے ہم کر رہے ہیں، 45 اور 46 اس کو ملا کے پڑھیں گے۔ تو پہلے پڑھتے ہیں اور پھر اس کے اندر کچھ الفاظ نئے آ رہے ہیں، ان کو دیکھنا ہے جی، ذرا دیکھیے گا جی۔ علم ترى الى ربك کیف مد الظل، مد جس طریقے سے مد ہوتی ہے تو ہم اس کو کھینچتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ جی سر جی کسی چیز کے اوپر بھی مد آ جائے، چھوٹی مد یا بڑی مد، تو مد کا مطلب ہمیں وہاں سے آئے گا کھینچنا۔
لمبا کرنا، جتنی عام طور پر پڑھتے ہیں زبر کو اگر مد ہو تو اس کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں. تو یہاں مد الظل، تو ذل بھی پہلے پڑا ہوا ہے، فی سائے ظلل من الغمام. ذل کس کو کہتے ہیں؟ سائے کو جی. سائے کو جی، بالکل ٹھیک ہے. تو مدہ کا مطلب ہے لمبا کیا. جی تو الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعلہ ساکنا. تو ہو کی ضمیر ظل کی طرف جا رہی ہے، سائے کی طرف. ساکن ہماری اپنی زبان کا لفظ ہے. جی جی. اور یہ سایہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے سورج کی روشنی سے. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو بھی ذکر کیا کہ ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا. دلیل عربی زبان کے اندر، ہماری زبان کے اندر جو کہتے ہیں نا کہ آپ کوئی دلیل دیں، وہ بھی معنی وہی بن جاتے ہیں. عربی زبان کے اندر دلیل رہنمائی کرنے والے کو کہتے ہیں. مثلا جب آپ جائیں گے کسی جگہ پر تو وہ اور راستہ بھول جائیں تو جو راستہ دکھانے والا ہے اس کو بھی دلیل کہتے ہیں، رہنمائی کرنے والا. تو یہاں ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا. آگے بھی پڑھتے ہیں ثم قبضناہ الینا. تو قبض کرنا ہماری زبان کا لفظ ہے، سمیٹنا. جی جی جی. اس کا ترجمہ کریں گے قبضناہ، پھر ہم نے اسے سمیٹا یا سمیٹتے ہیں. الینا ان کی طرف. قبضاً یسیرا. یہ یسیرا کا لفظ آ رہا ہے اور یسیر کے 3 معنی ہیں جو ہم دو تو پہلے پڑھ چکے ہیں. مثلا اس کا جو اصل مادہ ہے وہ کیا بنے گا، یہ کو الگ نکال دیں تو باقی کیا بنے گا داؤد بھائی؟ تیر. سین. سین جی یہ رے. سین یہ رے. اب اس سے جو 3 الفاظ نکلتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یسرنا القرآن پڑھتے ہیں، ہم آیت پڑھی تھی جب شروع کیا تھا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ. تو اس کے معنی کیا تھے؟ یسرا آسان کر دیا. آسان کرنا، ٹھیک آسان ہے. بنا دیا. یسیرا آسان کے بھی ترجمے ہیں اس کے. اور سیر سیر کرنے سے بھی نکلا ہے، یسیرون فی الارض، کہ وہ زمین میں گم پھرو. چلتے پھرتے ہیں. کرتے ہیں. جی جی بالکل ٹھیک ہے. اور تیسرا معنی جو ہے وہ ہم آج پڑھنے لگے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا، آہستہ آہستہ. تو ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر ہم اسے سمیٹتے جاتے ہیں اپنی طرف تھوڑا تھوڑا سمیٹنا، آہستہ آہستہ سمیٹنا. یہ اس میں بہت بڑی نشانی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. اور موضوع کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید. جی. کہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ مخلوق میں سے کوئی یہ کام نہیں کر سکتا، تو اپنے سائے کی ایک مثال بیان کر رہا ہے. تو ترجمہ پہلے کرتے ہیں جی. علم ترا، جی مل کے. کیا تو نے جی دیکھا؟ کیا تو نے نہیں دیکھا؟ کیا تو نے نہیں دیکھا الی ربک، اپنے رب کی طرف. اپنے رب کی طرف. یعنی کہ رب تو دکھائی نہیں دے گا لیکن اس کی نشانیاں جو ہیں وہ رب کی طرف رہنمائی کرتی ہیں. تو نشانیوں کو ہی دیکھنا ہے. تو کیا تو نے اپنے رب کی طرف نہیں دیکھا کہ کرنے والا جو ہے وہ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہے. کیف مد الظل، کیسے اس نے سائے کو لمبا کیا. کیف مد الظل کا ترجمہ کیا ہے؟ کیسے اس نے سائے کو لمبا کیا. کیسے اس نے سائے کو لمبا کیا. تو یہ کیسے سایہ بنتا ہے کہ اگر سورج طلوع ہوتا ہے
اور کوئی بھی چیز آگے آ جاتی ہے کہ جو جس کا سایہ بنے گا، جس میں سے شعائیں نہیں گزر سکتی، تو وہ پھر کیا کرتی ہے؟ اپنا سایہ بناتی ہے، خواہ وہ پہاڑ ہوں یا درخت ہوں یا کوئی بھی اونچی چیز ہو، جس کے سامنے وہ آ جائے تو سایہ کیا بنتا ہے؟ لمبا سایہ بنتا ہے۔ لمبا۔ تو سایہ کہہ کے جو چیز سایہ بناتی ہے اس کی طرف بھی اللہ تعالیٰ دھیان ہمارا دلا رہا ہے۔ جی جی تو اب یہ سایہ بننا یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اگر بالکل۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا تو ہمیں ساری چیزوں کو ٹرانسپیرنٹ ایسے کر دیتا کہ ہمارا سایہ بنتا ہی نہ۔ کیوں جی؟ ایسے ہی ہے جی بالکل کہ جیسے شیشہ ہوتا ہے، اسی قسم کے ٹرانسپیرنٹ ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو کسی چیز کا سایہ نہ بنتا، اللہ تعالیٰ ایسے بھی بنا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سایہ بنا کے ایک بہت بڑی نعمت ہمیں دی ہے۔ خاص طور پر اگر آپ دیکھیں کہ بھی سورج کی کرنیں مسلسل اگر پڑ رہی ہوں کسی جگہ پر، تو وہاں جی فصلوں کے اوپر، لوگوں کے اوپر، یا جو بھی جاندار چیزیں ہیں ان کے اوپر اثر بہت برا پڑے گا۔ لیکن جی سایہ ایک نعمت ہے، اس بندے کو سمجھ آتی ہے جو گرمی کے اندر، سورج کی گرمی کے اندر کھڑا ہو، اس کو پتہ چلتا ہے کہ سایہ کتنی اہم چیز ہے۔ ایک اس کو ذرا ہم دیکھیں گے، تشریح بھی کریں گے اس کی۔ وَلَوْ شَاءَ، ترجمہ کریں۔ اور اگر وہ چاہتا اگر وہ اللہ چاہتا، لا یقیناً یقیناً، جعلہ بنا دیتا، وہ اسے بنا دیتا اس سائے کو بنا دیتا، ساکنہ، جی ساکن، جی ساکن بنا دیتا۔ تو ترجمہ کریں اپنے مل کے ذرا، وَلَوْ شَاءَ، اور اگر اور وہ چاہتا اگر وہ اللہ چاہتا اگر وہ اللہ چاہتا، لَجَعَلَهُ سَاكِنَةً، تو اسے ساکن بنا دیتا۔ وہ یقیناً اس سائے کو ساکن بنا ساکن دیتا۔ بنا دیتا ایک ہی جگہ پر۔ اب اگر ایک ہی جگہ پر سایہ ہوتا، سایہ ہی سایہ رہتا اور وہ آگے پیچھے نہ ہوتا، تو پھر وہ جگہ جس کے اوپر وہ سایہ نہیں جاتا، وہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں سے جو نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں، وہ نعمتیں ہم ان کو یوٹیلائز نہیں کر سکتے تھے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا طریقہ کار ہے کہ سورج آگے کیا ہے، آگے پڑھ لیتے ہیں، ثم جعلنا الشمس، ترجمہ کریں ثم، پھر جعلنا، ہم ہم نے نے بنایا الشمس، سورج کو سورج کو علیہ، اس اس پر، سائے پر، جی اس سائے پر، جی، تو ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنا دیا، اور دلیل کا مطلب رہنما بنا دیا، کہ وہ رہنمائی کرتا ہے اس کی، اس لحاظ سے کہ اگر جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سایہ کیا ہوتا ہے؟ لمبا ہوتا ہے۔ لمبا ہوتا ہے۔ آپ سب جب سورج اوپر آ گیا، چاش کا وقت آ گیا، تو وہ سایہ کیا ہے؟ کم ہوتا جاتا ہے۔ پھر جب وہ 12 بج جاتے ہیں، پاکستان کے اندر دیکھیں گے یا کسی کوئی بھی چیز ہے، اس کے بالکل اوپر سورج آ جاتا ہے، تو وہ سایہ کیا ہو جاتا ہے؟ چھوٹا ہو جاتا ہے۔ سایہ ختم ہو جاتا ہے، یا سایہ سمٹ کے پاؤں کو لگ جاتا ہے، مکمل طور پر یہ ہو جاتا ہے۔ یہ تو یہ دلیل ہے۔ اب یہ کس چیز پر دلیل ہے، اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ کچھ شاہ عبد القادر نے اس کا بڑا اچھی تشریح کی ہے۔ انہوں نے کہا جی بالکل ایسا ہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ پوری کی پوری کائنات بنائی ہے، پھیلا دی ہر مخلوق، تو جس طریقے سے سایہ پہلے پھیلا ہوا ہے، سورج جتنا جتنا اوپر آتا ہے اور سایہ سمٹتا جس کا سایہ ہوتا ہے سایہ کے پاس آ جاتا ہے۔ کیوں جی؟ انہوں نے اس کا جو نقطہ مطلب بیان کیا ہے وہ مجھے تو اچھا لگا۔
وہ یہ کہا کہ بھئی آہستہ آہستہ انسان اپنے اصل کی طرف جا رہا ہے، اور اصل ہماری سب کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بحیثیت خالق کے ہے. اصل جی بحیثیت خالق کے کون ہے؟ اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو جس طریقے سے سایہ سمٹ کے آہستہ آہستہ چلتا ہے اپنے اب روح رواں کی طرف وہ چلا جاتا ہے، جس کا سایہ وہ یا جو سایہ بناتا ہے، انہوں نے اس کی تشریح یہ کی. ہم ایسا کریں گے کہ جو آگے پڑھ کے لیتے ہیں تو پھر اس کو ذرا دیتے ہیں. ثم قبضناہ، پھر ہم نے اس کو سمیٹ دیا پھر ہم نے اس کو سمیٹ لیا الینا، اپنی طرف، اپنی طرف، قبضن سمیٹنا، یسیرو کا مطلب میں نے کیا بتایا؟ آہستہ آہستہ. اب یہ جو چیز ہے یہ بہت چیزوں پر اطلاق اس کا کیا. ایک تو یہ سایہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ سایہ جب چل رہا ہوتا ہے تو آپ، میرا خیال ہے کہ نہ آپ تصور کر سکتے ہیں نہ میں کہ بھی ہم سائے کو چلتا ہوا دیکھیں. کیا دیکھ سکتے ہیں اس کو؟ نہیں سر. آپ میں سے کسی نے دیکھا ہو کہ بھی سایہ اب چلتا چلتا باقاعدہ نظر بھی آ رہا ہے کہ جیسے ایک آدمی چلتا ہے آہستہ آہستہ، چیونٹی چلتی ہوئی نظر آتی ہے لیکن جی سایہ چلتا ہوا نظر نہیں آتا. لیکن وہ آہستہ آہستہ یا تو لمبا ہوتا ہے یا پھر چھوٹا ہوتا ہوا اپنے آپ کو ساکن کر لیتا ہے جس کا سایہ بنتا ہے. ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ تمہاری زندگی بھی ایسی ہی ہے کہ تم اس دنیا کے اندر آتے ہو، آہستہ 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 بڑے ہوتے ہو، پھر ایک جگہ پہ جا کے ساکن ہو جاتے ہو تو اس سے اوپر لمبے نہیں ہوتے، اور پھر آگے یہ ہے کہ زندگی ایکٹیویٹیز تو ساکن ہو جاتی ہیں، لیکن ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور انسان جس مٹی سے بنا تھا اس مٹی کے اندر ہی دفن ہو جاتا ہے. کیوں جی؟ بالکل ایسے. بالکل ایسے ہی ہے. جیسے ایک اور آیت ہے، پروفیسر صاحب ہے ہمارے ساتھ؟ جی سر. جی پروفیسر صاحب، ان وہ کا آیت منہ ہے کہ بند ہے. یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقی. ایسے ہی ہے جی؟ جی سر ان کا مائک بند ہے پروفیسر صاحب. مائک بند ہے. اچھا چلیں، تو اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اے انسان، خواہ تو کافر ہے خواہ تو مومن ہے، تو مشقت کرتا ہوا اپنے رب کی طرف جا رہا ہے. فملاقی، اور اس سے ملاقات کرنے والا ہے. ہماری زندگی بھی ایسی ہی ہے کہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں سمجھ لیں کہ ہم 100 سال کی زندگی ہم نے لینی ہے، تو وہ سفر ہمارا اس دن سے شروع ہو جاتا ہے. وقت گزرتا جاتا ہے، جس زمانے کی قسم کھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، والعصر، زمانے کی قسم. جی ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسان خسارے میں ہیں. اور آگے بتایا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ یہ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے جنہوں نے اچھے عمل کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جنہوں نے حق کی نصیحت کی اور صبر کی تلقین کی. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا. اور امام ہیں، انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا جی کہ مجھے اس زندگی کی سمجھ والعصر کی سمجھ اور اس سائے کی سمجھ اس وقت آئی کہ جب ایک برف والا اپنا بازار کے اندر کیا لگا رہا تھا، آواز لگا رہا تھا کہ وہ لوگوں، میرا سرمایہ جو ہے وہ گھلتا جا رہا ہے، میرا سرمایہ گھلتا جا رہا ہے، اس سے لے لو، اسے لے لو، اسے لے لو. کہ برف جو ہے اس کے اوپر جب گرمی پڑتی ہے، سورج کی شعائیں پڑتی ہیں تو آہستہ آہستہ گھلتی جاتی ہے نا، جی جی کم آخر میں آگے ختم ہو جاتی ہے.
تو زندگی بھی ایسی ہی ہے کہ آہستہ آہستہ جا رہی ہے، اور ایک وقت وہ آنا ہے کہ جب ہمارا آخری سانس ہوگا، فرشتے ہم دیکھ رہے ہوں گے، اچھے عمل کیے تو وہ اچھے طریقے سے ہماری زندگی لیں گے، اور اگر برے عمل کیے تو زندگی لینے کا انداز بھی فرشتوں کا الگ ہوگا۔ سخت ہوگا۔ یہ تو یہاں بالاختصار یہ کریں گے کہ ذل جو ہے وہ اس کا، بلکہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے ترجمہ ہی رات کا کیا ہے، اس کا ترجمہ رات، ذل کا، جی جی سر، جی انہوں نے اگر سنیں گے تو وہ اس کا رات کیا ہے۔ یہاں اگر سایہ بھی ہے تو زیادہ کیا، ان کے علاوہ سب نے سایہ کا ہی کیا ہے۔ تو سایہ ایک نشانی بن گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خالق ہونے کی، کہ یہ خود بخود نہیں ہوتا، اس کو لمبا کرنے والا اور چھوٹا کرنے والا اور آہستہ آہستہ سمیٹنے والا وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اور روشنی، سورج زندگی کی علامت ہے، سایہ موت کی علامت ہے۔ جو زندگی ہے وہ ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب وہ ختم ہو جانی ہے، جس طریقے سایہ سکڑ کے جس کا سایہ ہوتا ہے اس کے قدموں کے اندر آ جاتا ہے۔ ہوگی جی بات یہ؟ جی سر، جی اب جناب ترجمہ کریں گے، ہیں پروفیسر صاحب تو ٹھیک سن رہے ہیں؟ جی میں اوپر آیا ہوں ذرا مائک کھلوانے کے لیے۔ اچھا جی، آپ آرام سے کریں، میں پھر ڈاکٹر داؤد بھائی سے کہتا ہوں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی سر۔ الم ترا الی ربک کیف مد الظل، کیا تو نے اپنے رب کی طرف نہیں دیکھا کیسے اس نے سائے کو لمبا کیا، ولو شاء لجعلہ ساکنا، اور اگر وہ اللہ چاہتا تو یقیناً وہ اس سائے کو ساکن بنا دیتا۔ ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، پھر ہم نے اس پر سورج کو دلیل بنا دیا، رہنما بنا دیا جی۔ رہنما بنا دیا۔ ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر ہم نے اس کو اپنی طرف سمیٹ لیا، آہستہ آہستہ سمیٹنا۔ آہستہ آہستہ سمیٹنا، جی یہ چیز ہو گئی جناب۔ اگر اس کو دیکھیں گے تو پوری زندگی کا دار و مدار اگر ہم اس سولر سسٹم کو ہی دیکھیں، صرف ایک سورج جس کو رہنما کہا، دلیل، اس کو ڈارک کر دیتے ہیں، ختم ہو جاتا ہے، بتائیے زندگی کا کیا بنے گا؟ ختم ہو جائے گی۔ ختم ہو جائے گی بالکل۔ تو سورج بہرحال یہ تو مطلب ایسی چیز ہے، لیکن یہ ہے کہ اور یہ سایہ ہر جگہ پہ بنتا ہے اور ہر وقت بن رہا ہوتا ہے، کیونکہ زمین جو ہے وہ آہستہ آہستہ کیا، وہ تو بڑی تیزی سے چل رہی ہوتی ہے، لیکن ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے سایہ آہستہ 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 پیچھے آ رہا ہے، یا 12 بجے کے بعد سایہ وہ جس چیز کا ہو وہ پھر لمبا ہو جاتا ہے، وہ جہاں سے سورج نکلا تھا اس کی طرف وہ اپنا رخ کر لیتا ہے۔ تو اس کو بطور دلیل سمجھیں کہ اس کو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ اللہ تعالیٰ۔ اب اس سورج سے ہی دو چیزیں بنتی ہیں، اور اس کو بھی اللہ نے بتایا کہ یہ فینومینا یا یہ جو کارنامہ ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے فائدے کے لیے سر انجام دیا ہے، لیکن اس کے اندر بھی ایک نشانی ہے۔ اور آیت پڑھنے سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں پہلے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ جو نوم ہوتی ہے، نوم کس کو کہتے ہیں؟ رات کو، نیند کو، نیند کو۔ نیند کو۔ نیند موت ہے یا موت کی شکل ہے، جی ایسے ہی ہے۔ جی بالکل۔ اور ہم دوسرے دن اٹھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا۔ رسول پاک نے کہا کہ بھی یہ آپ پڑھا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا ہے، اور پھر ہم ایک وعدہ کرتے ہیں اپنے زبان سے، رسول پاک کرواتے ہیں ہم سے
کہ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ کا لفظ آتا ہے جی اور اسی ہی کی طرف دوبارہ جی اٹھنا ہے. ہم نشور کا ترجمہ دوبارہ اٹھ کے کھڑے ہو جانا بالکل ہے، تو اس کو جی اٹھنا، اسی کی طرف ہم نے اکٹھے ہو کر جانا ہے. یہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی. تو رات کا سونا ہے تو وہ آرام، لیکن وہ نشانی کیا ہے ہمارے لیے کہ وہ کیسے ہے؟ جیسے موت موت ایک مر جاتا ہے، موت روز اللہ تعالی ہمیں مارتا ہے اور دوسرے دن پھر زندگی دے دیتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ جیسے مارا تھا ایسے ہی ایک وقت وہ آ جائے گا جب تم مکمل طور پر اس زمین کے اندر چلے جاؤ گے، قبر کی شکل اگر ملتی ہے تو، اور پھر قیامت کا سور پھونکا جائے گا اور جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی جاندار، وہ جن و انس، وہ دوبارہ اس زمین سے اٹھائیں گے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ ہوا بھی ہے اور اللہ بھی ہے. پہلے تھوڑا اس کو لغت کے حساب سے دیکھ لیتے ہیں. ہوا بھی اس میں معرفہ ہے اور اللہ بھی اس میں معرفہ ہے. یہ جو ساتھی ہمارے ساتھ تھے مسجد کے اندر انہیں پتا ہوگا، ضمیر بھی معرفہ ہوتی ہے اور اللہ بھی معرفہ ہے جس میں موصول. تو ترجمہ کریں گے وہی، وہ ذات نہیں کریں گے، وہی ذات ہے. وَهُوَ الَّذِي کا ترجمہ کیا کریں گے؟ وہی ذات ہے. ہاں، اب میں پڑھتا ہوں پہلے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ نُشُورًا. یہ بھی ایک نشانی ہے. 3 چیزیں اللہ بتاتا ہے. ایک تو اپنی توحید کے بارے میں، دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر من بعد بعد الموت، موت کے بعد اٹھنا ہے، یہ بھی نشانی ہے، اور تیسری یہ ہے کہ یہ باقاعدہ تمہارے لیے ایک نعمت ہے. کیوں جی؟ بالکل جی 3 چیزیں آگے بھی آئے گا. تو ترجمہ کرتے ہیں جی وَهُوَ الَّذِي، اور وہی وہی ذات ذات ہے وہی ذات ہے، جعل، جس نے بنایا، جس نے بنایا جس نے بنایا، بنایا لکم، تمہارے ہمارے لیے لیے تمہارے لیے. اب پڑھیں گے اللیلہ، رات رات کو. اب کیا بنایا؟ لباساً، لباس. آپ پڑھ لیتے ہیں پہلے جی. جی لباس، لباس کیا کرتا ہے؟ پردہ پوشی کرتا ہے، چھپا دیتا ہے. تو پردہ پوش بھی اس کے معنی ہوں گے جی لباس کے، جی کہ ہم نے رات کو ڈھانپنے والی یا پردہ پوش، ان دونوں میں سے، یا لباس، رات کو لباس بنایا. میں اس لیے نہیں ترجمہ کر رہا ہوں کہ ہم لباس پہنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آئے گا کہ رات کو کیسے پہنتے ہیں. رات ہمارے اوپر ایک پردہ کر دیتی ہے اور اس وقت ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا کون سا ہاتھ کدھر ہے، اور تو ایسے ہی وہ ڈھانک لیتی ہے سارا کچھ. جی جی اچھا، تو ترجمہ بنے گا وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات کو، کیا ترجمہ کرنا ہے لباس کا؟ پردہ کر لیں. پردہ پوش کہیں، پھر ڈھانپنے والی چیز کر لیں. جی ڈھانپنے والی چیز کر لیں جی جی جی، ڈھانپنے والی چیز، ٹھیک. اور کیا بنایا؟ والنوم، اور نیند اور نیند کو، نیند کو جعلہ بنایا ہے جی، اور نیند کو بنایا سباتن. اب سبات لفظ کہاں سے آیا ہے؟ سبت سے آیا ہے. یہودیوں کے ہاں یہ چیز تھی، آپ کو پتا ہے، وہ یوم السبت کو کیا کرتے تھے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ اب ساری چیز چھٹی. اب کیوں جی؟ تو سبتا کا مطلب ہوتا ہے کاٹ دینا، یعنی کہ اب کام نہیں کرنا، آرام کرنا ہے. اس طریقے سے اس کے معنی بنے
والنوم سباتا، اور نیند کو آرام کرنے کی چیز. کیا ترجمہ ہوگا جی والنوم سباتن؟ نیند کو اور نیند آرام کو کرنے کی چیز. آرام کرنے کا وقت کہہ لیں جی. تو آرام کے ترجمہ لیے پھر بنایا. دوبارہ، ہاں جی، آرام کے لیے یا آرام کا وقت بنایا. وجعل 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 النہار، ترجمہ آپ اکٹھا کریں. اور صبح کو بنا اس نے دن کو جعلہ بنایا. کے اندر چھپا ہوا ہے، جعلہ کے اندر اور فاعل چھپا ہوا ہے. اس نے بنایا. نے اور اس بنایا. نے بنایا، اب مفعول بن جائے گا النہار، جی. دن اور کو. اس نے دن کو بنایا. اور اس کو، اور اس نے دن کو بنایا نشور. اب ترجمہ کیا کریں گے؟ دوبارہ اٹھنے میں. پھیل جانا. ہاں، جی اٹھنے کا وقت یا دوبارہ اٹھنے کا وقت. اور نشور اس کے لیے بھی ہے کہ جو مر کے دوبارہ اٹھنا ہے، وہ بھی نشور ہم پڑھ چکے ہیں، تیسری دفعہ آ رہا ہے نشور. کیوں جی؟ جی جی. جی. تو یہاں جو نے بتایا، اور دن کو، اور نشور نشر سے بھی بنتا ہے کہ کام کرنے کے لیے جو انسان پھیل جاتے ہیں، تو وہ بھی نشور کے معنی میں آئے گا. تو یہاں ہے جی اٹھنا یا دوبارہ اٹھنے کا وقت. تو میں پہلے ترجمہ کرتا ہوں اور پھر انشاءاللہ کون ساتھی کریں گے؟ پروفیسر صاحب کر لیں گے. اب ہے تو ہے نا ہمارے جی ساتھ. جی جی. صاحب. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا. وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات کو پردہ پوش یا ڈھانکنے والی چیز بنایا، اور نیند کو آرام کا وقت بنایا، اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا. نشورہ کا ترجمہ میں کیا کر رہا ہوں؟ جی جی اٹھنا، دوبارہ اٹھنے کا وقت. جی اٹھنا، دوبارہ اٹھنے کا. چلو جی، دوبارہ اٹھنے کا وقت بنایا. تو میں نے بتایا تھا کہ بھئی قرآن مجید کی وہ چیز یاد رکھنی ہے کہ نوم اصل میں موت کی ایک قسم ہے. وہ آیت ہے باقاعدہ موت کی بیان. جو پڑھیں گے یا پڑھ لی ہے ہم نے. اور اس کے بعد ہر رات ہمیں یہ بتاتی ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ زندگی دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی تمہیں اٹھانا ہے. جی پروفیسر صاحب. وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ذات ہے، جَعَلَ لَكُمْ، جس نے تمہارے لیے بنایا، اللیل، رات کو، لباسا، ڈھانپنے والی چیز، والنوم، اور نیند کو، سباتا، آرام کے لیے، وجعل، اور بنایا، النہار، دن کو، نشورا، دوبارہ جی اٹھنے کا وقت. دوبارہ جی اٹھنے کا وقت. جی اب یہ جناب دو نشانیاں ہو گئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی. اب سوال یہ ہے، کیا مخلوق میں سے کوئی یہ کام کر سکتا ہے کہ رات بھی بنائے، دن بھی بنائے، اور پھر دوبارہ زندگی بھی دے دے؟ نو ناممکن. سر. نہیں ہو سکتی. کسی نے ایسا نہیں کیا. لہذا وہ جس نے کیا ہے اس کو پہچاننا ہے اور اسی کا حکم ہے جس کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں. اگر اللہ کی پہچان ہو گئی اور اللہ والے بن گئے جی، جی. تو کامیابی ہو گئی جناب. انشاءاللہ. تو کوشش کرنی ہے. اب جناب یہ جو بات آگے آ رہی ہے یہ پہلے بھی آ چکی ہے، اب ایک اور انداز میں آ کہ کیا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ، ریح کی جمع ریاح. اور ریح کس کو کہتے ہیں؟ ہوا کو. ہوا کو. ہوا. ہوا کو. بالکل. جو خاص طور پر ٹھنڈی ہوا ہو جی، خنک ہوا، تو اس کو ریح. وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا، بشرا پہلے پڑھ لیتے ہیں. بشرا خوشخبری، اچھی خبر. بین یدئی رحمتہ، بین یدئی محاورے کے طور پر کریں گے پہلے، رحمتہ اس کی اس کی رحمت سے. اس کی رحمت سے پہلے. جی
وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا۔ اب اللہ طہورا کو ہم نے ذرا دیکھنا ہے کہ طہور کے معنی کیا ہے۔ طہور کا مطلب ہے پاک کرنے والی چیز۔ طہور کے معنی کیا ہے؟ پاک کرنے پاک والی کرنے والی چیز۔ ہاں، اور پانی کو پاک کرنے والا بنایا۔ اب اسی قسم کے وزن جو ہے نا والا، یہ بہت جگہ پہ آئے گا، جیسے وقود ہے، وقود ایندھن کو کہتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ جی 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 تو آگ جلانے والی چیز، یعنی کہ جس سے آگ جلائی جائے۔ اس طریقے سے سحور کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ سحری کی جائے، سحری کرنے والی چیز۔ تو اس طریقے سے طہور کو یاد رکھنا ہے، پاک کرنے والی والی چیز۔ چیز۔ والی چیز۔ اچھا آگے بھی پڑھتے ہیں، من طہور طہورل لنحیی بہی، تاکہ ہم زندہ کریں اس پانی کے ساتھ، بلدتم میتم، بلدہ پڑا ہوا ہے، زمین بلد، ہاں جی، شہر کو کہتے ہیں، بستی کو کہتے ہیں، تو یہاں بلدہ آیا ہے، اور اس کے لیے میتا مردہ شہر کو، جی، زندہ اس کے ذریعے تاکہ ہم زندہ کریں اس کے ذریعے مردہ بستی کو یا مردہ شہر کو۔ آگے وَنُسْقِيَهُ، اس کو ہم نے ذرا دیکھنا ہے۔ اس کا ترجمہ ہر جگہ پر وَنُسْقِيَهُ کا ترجمہ آیا ہے، اور ہم اسے پلائیں، پلائیں، ہم اسے پلائیں۔ پلائیں۔ تو اس کو ذرا دیکھنا ہے، اس کو میں بلکہ ابھی آپ بتا دیتا ہوں۔ اس کا مادہ ہے سین قاف یا۔ اگر تو یہ سقا اور یسقا بنا ہوگا تو اس کا مطلب ہوتا ہے پلانا۔ نون کے اوپر ہے پیش، تو وہ بننا تھا نسقیہو، پلایا۔ جی اب نون کے اوپر کیا ہے؟ پیش ہے۔ پیش ہے۔ اس کا مادہ ہے اسقا۔ اسقا کا مطلب ہوتا ہے پلوانا یا پینے کے لیے مہیا کرنا، پینے کے لیے کوئی چیز دینا، یہ اس کے معنی ہیں۔ تراجم کے اندر میں نے صرف ایک ترجمہ دیکھا ہے جس کے اندر اس کا معنی صحیح ہوا ہے، باقی ترجمے یہی ہوئے ہیں، اور ہم نے اسے پلایا، شاید ہم بھی اسی پہ کریں۔ تو یہاں اگر ہم نے اسے پینے کے لیے مہیا کیا، ہم نے اسے پینے کے لیے دیا، دستیاب کیا، یہ ہے نون کے اوپر پیش کا معنی، جو نون کے اوپر زبر اور قاف کے اوپر۔ آپ نے پڑھا تھا پہلے بھی ہم نے نکاح کے بارے میں آیا تھا کہ نون کے اوپر پیش آئے تو وہ ہوتا ہے نکاح کر کے دینا، دوسرے پارے میں آیا تھا جی، ولا بھی ذرا ذہن میں رکھنا ہے جی۔ فن کی ہننا، تو ان کا نکاح کر کے دو، وہ آیا تھا۔ اچھا، تو یہاں بھی اسقا ہے اس کا مادہ۔ وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا۔ تو ترجمہ دی جلدی پڑھتے ہیں، پھر اب میرا خیال ہے کہ ایک آیت پڑھ پائیں گے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ذات اور وہی ذات ہے، ارسل الریاح، جس نے ہواؤں کو بھیجا، جس نے ہواؤں کو بھیجا جی، بشرا، خوشخبری بنا کر، بین یدی رحمتہ، اپنی رحمت سے پہلے۔ تو ترجمہ بنے گا وہی ذات ہے جس نے ہواؤں کو اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری بنا کر بھیجا۔ ذرا کہتے جلدی جلدی، وقت کم ہے۔ اور وہی ذات ہے جس نے ہواؤں کو اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری بنا کر بھیجا۔ خوشخبری بنا کر بھیجا، ہم کہتے ہیں ہاں جی اب بارش آنی ہے جی۔ وَأَنزَلْنَا، ترجمہ